بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو اہل ذکر سے، اہل علم سے، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ آج یہ مسئلہ میں بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ فتوی بازی کرتے ہیں۔ فتوی بازی کیا کہ صاحب دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو تجدید ایمان کرو، نکاح کرو، بیعت کرو، تو کیا ساری زندگی آدمی یہی کام کرتا رہے گا؟ آئے دن کسی نہ کسی کی نماز جنازہ ہوتی ہے تو کیا زندگی بھر یہی کرتے رہو، تجدید ایمان، نکاح، بیعت ہی کرتے رہو؟ ہاں ویسے کلمہ پڑھتے رہیں، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ رات دن آدمی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس طرح سے کلمہ پڑھوانا کہ صاحب دیوبند والے کے پیچھے پڑھ لی ہے تو صاحب کلمہ پڑھو، نکاح کرو، بیعت کرو، یہ کرو، وہ کرو، اسی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے استاد حضرت مفتی حفیظ اللہ صاحب، میں الحمدللہ فیض المفتی ہوں، بلکہ فیض المفتیان ہوں، اور میرے استاد ہیں شیخ الحدیث محدث حضرت مفتی صالح صاحب بریلی میں، بہت بڑی عظیم شخصیتیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ میں ان کی صحبت میں بھی بیٹھا ہوں، میرے استاد بھی ہیں، حدیث شریف سنا ہے میں نے ان کو، اور بھی ہمارے استاد ہیں، کافی استاد ہیں، مفتی بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، الحمدللہ انہی کے فیض سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی کسی کی پیچھے نماز پڑھ لے، جنازہ پڑھ لے، مثلاً دیوبند والا، بریلی والا، اہل حدیث، مودودی، یہ چاروں اگر کسی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حکم نہیں ہے، اس کے لیے دعائی تو کرتا آدمی جنازے میں، اللہم اغفر لحینا میتنا و شاہدنا و غائبنا، اپنے لیے بھی آدمی دعا کرتا ہے، یا اللہ ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے حاضر کی، ہمارے غائب کی، یہی تو دعا ہوتی ہے۔ تو یہ دعا میت میں کی جاتی ہے، جنازے میں کی جاتی ہے میت کے لیے۔ اب دعائے مغفرت کرنے پر حکم کفر لگانا، یہ کون سا وہی طریقہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں آسانی کے لیے بتاتا ہوں، جب تک کسی کا کفر زبان سے آپ نہ سن لو یا آنکھ سے نہ دیکھ لو، تب تک بدگمانی نہ کرو کہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی مت کرو، تجسس مت کرو۔ اب ہمارے یہاں علاقوں میں بانٹ رکھا ہے مسلمانوں کو، یہ دیوبندی ہے، بریلوی علاقہ، وہ اہل حدیث، بھوپال میں پیدا ہوا تو سب وہی ہیں، بجنور میں ہوا سب وہی ہیں، پیلی بھیت میں ہوا سب وہی مزار والے ہیں، بریلی میں پیدا ہوا تو سب مزار والے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اسلام کا تم لوگوں نے ایک مذاق بنا رکھا ہے، تماشا بنا دیا ہے۔ غیر مسلم بھائی بھی دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ تو کیا کہتے ہوں گے غیر مسلم بھائی، سناتن دھرمی بھائی، وہ بھی وطن کے حساب سے ہمارے بھائی ہیں، ان کے بیانات بھی میں سنتا ہوں، ان کے جو پنڈت حضرات ہیں جیسے شریمان علامہ سناتن دھرم، شریمان ماننی جناب محترم حضرت رتیشور جی مہاراج، جو ورنداون کے اندر رہتے ہیں، ورنداون میں، اور ورنداون میں ایک بہت بڑے گرو ہیں، سنت ہیں، مہا سنت ہیں جناب حضرت پریم نند جی مہاراج، ان کے بھی میں نے سنے ہیں، بیان سنے ہیں۔ وہ تو کبھی نہیں کہتے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کون سے مسلک مانتے ہو، کیا کہاں جاتے ہو، کبھی ایسی بات نہیں کرتے وہ لوگ۔ وہ ایک ہیں اور ہم ایک کے ماننے والے انیک ہیں، ہم ایک کے ماننے والے انیک ہیں کہ ذرا کسی کے پیچھے نماز پڑھ لی کہ ارے تو نے ان کے پیچھے پڑھ لی، تیرا نکاح ختم ہو گیا۔
دیکھو دیوبند والے، بریلی والے، اہل حدیث، مودودی، یہ چاروں مسلمان ہیں۔ اب دیوبند بریلی تو دونوں اہل سنت ہیں، اس لیے کہ چاروں اماموں کو مانتے ہیں، چاروں خلفاء، چاروں سلسلے مانتے ہیں، قادری، چشتی، سوربندی، نقشبندی، چاروں کو مانتے ہیں۔ دیوبند والے اس مرید ہوتے ہیں دیوبند والے بھی۔ ہاں نظریات کا فرق ہے، اعتقادات کے کچھ معاملات میں فرق ہے، لیکن مانتے سب ہیں۔ اللہ کے رسول کو آخری نبی دیوبند والے ہی مانتے ہیں، بریلی والے ہی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، مودودی بھی مانتے ہیں، اور حیات النبی دیوبند والے ہی مانتے ہیں۔ بریلی والے تو مانتے ہی، دیوبند والے ہی مانتے ہیں۔ اور اہل حدیث مودودیوں کے اندر بہت سے معاملات میں کچھ فرق ہے، دونوں چھوٹے بڑے بھائی ہیں، لیکن مسلمانوں کے دائرے میں گنا جائے گا ان کو بھی۔ شیعوں کی بات الگ ہے، ان میں 32 فرقے ہیں، بڑے پیر صاحب نے لکھا ہے، پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ان کے اندر 32 فرقے ہیں۔ کون یہ تو طالبین پڑھیے آپ، کوالٹی دیکھی جاتی ہے پہلے، کس کوالٹی کا ہے، کہاں تک پہنچا ہے۔ جیسے ریزرویشن کی ایک مثال دے رہا ہوں میں، کہ ریزرویشن آپ نے کرایا آج 6 تاریخ، وہ جانا 20 کو، آئی 300 ویٹنگ، پھر 5 دن بعد معلوم کیا بتائیں 200 ویٹنگ بچی، پھر 5 دن بعد معلوم کیا کہ ابھی 50 ویٹنگ رہ گئی ہے، پھر 2 دن بعد معلوم کیا کہ ابھی 20 رہ گئی، ابھی کنفرم نہیں ہوا آپ کو، ابھی سیٹ کنفرم نہیں ہوئی۔ اسی طرح کفر کا معاملہ دیکھا جاتا ہے، اس مثال سے آپ سمجھ لینا، کسی کا کوئی قول ہو ظاہر میں کفریہ بھی ہے تو اس کی حقیقت کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ بھی ویسے ہی ہے جیسے زبان سے اس نے کہا ہے۔ جیسے محمد رفیع نے گانا گایا، خدا بھی آسماں سے جب زمیں پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ اس کو کافر آج تک کسی بھی عالم نے نہیں کہا، نہ کسی بھی تنظیم نے کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کہ ان کا زبان کافر تھی، دل کافر نہیں تھا۔ جب ہم پوچھ لیتے ان سے، وہ اگر اقرار کرتے کہ ہاں جو میں نے گایا صحیح گایا، تب ان کو کافر کہا جاتا، اور ایسا وہ کہتے نہیں۔ اسی طرح سے کفر کا معاملہ دیکھا جاتا ہے، جب تک کنفرم نہ ہو کافر کہنے کا حکم نہیں ہے، آپ سب کو مسلمان مانے بس۔